اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین وصلی علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین وعلی جمیع الانبیاء والمرسلین والشہداء والصدیقین وعباد اللہ الصالحین اللہم عجل لولیک الفرج۔ اپنے تمام محترم ناظرین کی خدمت میں ایک بار پھر معرفت امام زمانہ علیہ السلام کے حوالے سے گفتگو لے کر حاضر ہیں، لیکن چونکہ آج اکثر اسلامی ممالک میں 18 ذی الحج اور عید غدیر خم کا دن ہے، ہمارے ہاں پاکستان اور بعض ممالک میں کل ہے، لیکن اکثر اسلامی ممالک میں آج عید غدیر کا دن ہے، تو میں اپنے تمام محترم ناظرین کی خدمت میں ہدیہ تبریک کو تہنیت عرض کرتا ہوں، چونکہ یہ وہ عید ہے جس کے بارے میں ختمی مرتبہ میں فرمایا تھا کہ اکبر و اعیاد امتی غدیر، کہ میری امت کی سب سے بڑی عید غدیر ہے۔ تو اس عید غدیر کو واقعاً جس طرح سے منانا چاہیے تھا اس طرح سے ہم نہیں منا سکے، کہ اس کے سلسلے میں ایک مشہور واقعہ بھی ہے۔ علامہ عبدالحسین امینی صاحب الغدیر رضوان اللہ تعالی علیہ، ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ یہ محرم میں جو اتنا ذوق و شوق کے ساتھ اور ایک خاص شور اور جذبے کے ساتھ اس محرم کی عزاداری کو مناتے ہیں، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ ٹھیک ہے، ایک ظلم ہوا، زیادتی ہوئی اور اس کا اظہار بھی کرنا چاہیے، اس سے اظہار برات بھی کرنا چاہیے، اس کو منانا بھی چاہیے، لیکن جس طرح آپ مناتے ہیں یعنی کہ بہت ہی زیادہ ہر سال پچھلے سالوں کی نسبت بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ تو انہوں نے اسی کے حوالے سے وہ ایک بڑا خوبصورت جواب دیا تھا کہ ہم نے غدیر کے منانے میں اور غدیر کو زندہ کرنے میں ہم نے سستی کی، اور آج غدیر جو ہے وہ عالم اسلام میں اور ہماری علمی محفلوں میں اس کو ذکر نہ ہونے کے برابر ہے، حالانکہ 1 لاکھ سے زیادہ کا سامعین اور مجمع تھا جس میں ولایت حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا اعلان ہوا، تو اس میں ہم سے سستی ہوئی اور اس کا یہ نتیجہ نکلا۔ اگر محرم بھی ہم منانے میں سستی کرتے تو کوئی بعید نہیں، آج کا مثلا مورخ یا آج کا مسلمان کہتا کہ امام بیمار ہوئے اور مثلا فوت ہو گئے، تو اس لیے ہم محرم کو مناتے ہیں۔ تو بہرحال ابھی بھی ہمارے لیے دیر نہیں ہوئی ہے، ہم دوبارہ غدیر کو جو ہے وہ اسی طرح سے منانا چاہیے جس طرح سے ہم محرم کو مناتے ہیں، چونکہ عاشورہ اور غدیر یہ دونوں جو ہیں یہ اساس ہیں مکتب اسلام اور مکتب اہل بیت علیہم السلام کی، اور روایات میں کثرت کے ساتھ اور بڑی شد و مد کے ساتھ عید غدیر کو منانے کا ذکر ملتا ہے۔ میں 2-4 روایات آپ کی خدمت میں اس حوالے سے عرض کروں گا کہ امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ غدیر کا دن زمین کی نسبت آسمان والوں کے ہاں زیادہ مشہور ہے، چونکہ ان کو اس کی معرفت ہے۔ یا امام صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ اگر کسی کو غدیر کی معرفت ہو جائے کہ غدیر کے دن کی معرفت، تو ہر روز 10 بار فرشتگان جو ہیں، فرشتے جو ہیں آ کر اسے وہ مصافحہ کریں اور اپنے لیے فخر محسوس کریں، یعنی فرشتے مصافحہ کرنا اس کے ساتھ اپنے لیے فخر محسوس کرتے ہیں۔ یا جس طرح شب قدر کے بارے میں ملتا ہے کہ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے، تو اس سے ملتی جلتی یہ روایت ہے امام صادق علیہ السلام سے، جس کو شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے بھی، شیخ مفید علیہ الرحمہ نے بھی، شیخ طوسی علیہ الرحمہ نے بھی، ان تینوں نے اس روایت کو نقل فرمایا، جس میں امام فرماتے ہیں کہ غدیر کے دن جو بھی نیک عمل بجا لایا جائے گا اس کا اجر اور ثواب 80 مہینوں کے برابر ہے، اس کا اجر و ثواب 80 مہینوں کے برابر ہے۔ ادھر سے وہ شب قدر کے بارے میں آتا کہ 1000 خیر من 1000 شہر، 1000 مہینوں سے بہتر ہے، تو اس غدیر کے دن کے بارے میں ہے کہ 80 مہینوں کے برابر اسے اجر اور پاداش اس کا ملتا ہے۔ پھر امام سے روایت ہے، یعنی ہمارے ہاں مرسوم ہے اور اچھی بات ہے، عید الفطر پہ بڑے چھوٹوں کو عیدی دیتے ہیں، عید قربان پہ بھی بہرحال کچھ نہ کچھ عیدی دی جاتی ہے، لیکن میری نظروں سے کہیں نہیں گزرا کہ روایت میں یہ آیا ہو کہ عید فطر والے دن عیدی دی جائے یا عید قربان والے دن عیدی دی جائے، لیکن غدیر کے بارے میں یہ ہے کہ آپ عیدی دیں،
چھوٹوں کو بھی دیں، بڑوں کو بھی دیں، سب کو، جتنوں کو زیادہ سے زیادہ ہو سکتا ہے تحفہ اور عیدی دیں۔ خود ائمہ علیہ السلام بھی یہ کام کیا کرتے تھے، اور چھٹے امام سے یہ روایت بھی ہے کہ غدیر والے دن جو 1 درہم خرچ کرے گا، یعنی اس خوشی میں عید کے طور پر دے گا یا نظر و نیاز کے طور پر دے گا، خاص طور پہ عید کے طور پر، تو وہ ایک روایت میں 1,00,000 درہم کے برابر ہے، یعنی 1 روپیہ 1,00,000 روپے کے برابر ہے۔ اور ایک اور روایت میں کہ 10 لاکھ مثلا درہم یا 10 لاکھ روپے کے برابر ہے۔ 1 روپیہ اگر آپ عیدی کے طور پر کسی کو دیتے ہیں تو خدا کے ہاں مومن کو، تو خدا کے ہاں آپ نے 10 لاکھ جو ہے وہ خدا کے راستے میں دیا ہے۔ تو اس حوالے سے کافی تاکید کی گئی۔ خود عید غدیر والے دن کسی مومن کو، ایک مومن کو کھانا کھلانا تمام انبیاء اور صدیقین کو کھانا کھلانے کے ثواب کے برابر ہے۔ کسی اور دن کے بارے میں اس شد و مد کے ساتھ اور اس شدت کے ساتھ روایات نہیں ملتی ہیں کہ اس دن کو اس طرح سے منایا جائے۔ اور پھر سب سے بڑی بات، روایات میں جس طرح آیا ہے کہ ماہ مبارک بخشش اور مغفرت کا مہینہ ہے، اور خدا تعالی لاکھوں یا کہہ سکتے ہیں کروڑوں افراد کو جہنم کی آگ سے ماہ مبارک میں آزاد کرتا ہے۔ اور پھر روایت میں ہے کہ شب عید فطر جب آتی ہے تو جتنے خدا تعالی نے پورے ماہ مبارک میں جہنم کی آگ سے آزاد کیے ہوتے ہیں انسان، اس کے برابر جو ہے شب عید فطر کو خدا تعالی آزاد کرتا ہے جہنم کی آگ سے۔ اور پھر غدیر کے بارے میں ملتا ہے، غدیر ایسا دن ہے کہ پورے سال میں، یعنی بشمول ماہ مبارک، شبائے قدر اور شب عید فطر اور باقی جو ایام آتے ہیں، پورے سال میں جتنے خدا تعالی جہنم کی آگ سے لوگوں کو آزاد کرتے ہیں، اس سے زیادہ لوگوں کی مغفرت جو ہے وہ روز عید غدیر ہوتی ہے، خاص طور پر جو عید غدیر کی خوشی اور جشن مناتے ہیں۔ مغفرت حاصل کرنے کا ایک بہترین ذریعہ اور خدا کے ساتھ ٹوٹے ہوئے تعلقات کو بحال کرنے کا ایک بہترین دن ہے۔ آج جن ممالک میں غدیر ہے وہ آج کا دن، اور جن میں کل ہے مثلا، ان کے لیے ایک بہترین موقع ہے خدا کے ساتھ اپنے تعلقات بہتر اور جوڑنے کا، کہ عید غدیر والے دن خدا تعالی پورے سال میں اتنے لوگوں کو کی بخشش نہیں کرتا جتنی غدیر والے دن کرتا ہے، اور ان لوگوں کی کرتا ہے کہ جو غدیر کی خوشی کو مناتے ہیں، غدیر کے فروغ کے لیے کام کرتے ہیں۔ جس طرح حضور نے اس خطبے میں فرمایا تھا کہ شاہد، تم میں سے جو شاہد ہے وہ غائب کو بتا دے، تم میں سے جو باپ ہے وہ اپنی اولاد کو بتا دے، اور قیامت تک جتنے بھی بنی نوع بشریت آئے گی سب تک یہ پیغام پہنچانا ہے۔ یہ تبلیغ ولایت اور تبلیغ غدیر جو ہے، یہ ایک عمومی فریضہ حضور نے ہم سب پہ قرار دیا ہے کہ اس کو آنے والی نسلوں تک اور قیامت تک اس سلسلے کو آگے پہنچانا ہے۔ تو اس کا ایک بہترین طریقہ یہ ہے کہ اس روز کو جتنا بہتر سے بہتر اور جتنا باشکوہ طریقے کے ساتھ اس کو منایا جا سکتا ہے، اس دن کو منانا چاہیے۔ اور جو بقول علامہ امینی رحمۃ اللہ علیہ کہ انہوں نے کہا کہ غدیر کی یادگار منانے میں اور غدیر کے دن کو منانے میں ہم نے سستی کی، اس سستی کی ہمیں تلافی کرنی چاہیے۔ خدا متعال سے دعا ہے ہم سب کو خدا یہ توفیق دے کہ اس عید غدیر کو اس طرح سے منا سکیں جس طرح سے اس کے منانے کا حق ہے۔ اور روایت میں بھی آیا کہ جو عید غدیر کی معرفت رکھتا ہے اور عید غدیر کو عید کے طور پر مناتا ہے جس طرح سے منانے کا حق ہے، تو فرشتے دن میں 10 بار آ کر اس سے مصافحہ کرتے ہیں۔ انشاءاللہ خدا متعال مجھے، آپ کو، ہم سب کو یہ توفیق دے کہ ہم اس عید کی عظمت کو اور اس کی عید کی معرفت کو حاصل کر سکیں اور پھر اس کے مطابق اس دن کا ہم حق ادا کر سکیں۔ تو بہرحال چونکہ یہ ایک بہت اہم مناسبت سی اور بہت اہم دن تھا، تو اس لیے کچھ گزارشات آپ کی خدمت میں عرض کیں۔ تو ہم اپنے اصلی اس موضوع کی طرف آتے ہیں کہ ہمارا موضوع یہ چل رہا تھا کہ ہم تبرک کے طور پر ہر امام سے، جو امام زمانہ علیہ السلام کے حوالے سے روایات ہمارے متون میں آئی ہیں، ان روایات کو آپ کی خدمت میں پیش کر رہے تھے۔ اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی خدمت میں ہم حاضر تھے اور ان سے یہ روایات، ایک روایت ظاہراً میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی تھی اور 2 روایات اور آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ یہ روایت بھی شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے اس روایت کو نقل فرمایا ہے۔ اور محمد ابن زیاد ازدی یہ نقل کرتے ہیں کہ میں نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی خدمت میں وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً اس آیہ کریمہ کے بارے میں سوال کیا کہ یہ اللہ کی نعمت ظاہری اور نعمت باطنی اور اس سے کیا مراد ہے۔
تو امام نے فرمایا کہ نعمت ظاہر سے مراد امام ظاہر ہے اور نعمت باطن سے مراد امام غائب ہے، یعنی پہلے 11 امام جو تھے وہ امام ظاہر تھے، ظاہراً موجود تھے سب کے سامنے، جو ان سے ملنا چاہے، جو ان سے پوچھنا چاہے، جو ان کو دیکھنا چاہے آزاد تھا، یعنی ان سے ملاقات اور سوال جواب ہو سکتا تھا، تو وہ نعمت ظاہر تھے۔ اور ایک 7ویں امام فرما رہے ہیں کہ ایک امام ایسا بھی آئے گا جو اس طرح سے اس تک لوگوں کو دسترس حاصل نہیں ہوگی، پردہ غیبت میں چلا جائے گا۔ تو راوی کہتا ہے میں نے پوچھا کہ آیا آپ ائمہ میں سے کوئی غائب بھی ہوگا، چونکہ یہ 7ویں امام کے دور کی بات ہے، تو امام نے فرمایا کہ بالکل ان میں سے ایک، ہم امام میں سے ایک ایسا ہے کہ جو پردہ غیبت میں چلا جائے گا، لوگوں کی نگاہوں سے اوجھل ہو جائے گا، اور لیکن اس کی یاد مومنین کے دلوں سے نہیں جائے گی، اگرچہ ان کی نگاہوں کے سامنے نہیں ہوگا لیکن اس کی یاد سے مومنوں کے دل آباد و شاد ہوں گے اور ان کے دلوں میں اس کی یاد ہوگی، اور وہ ہمارا 12واں امام ہوگا، آخری امام ہوگا، اور خداوند متعال اس کے لیے ہر مشکل کو آسان کر دے گا، اور کوئی بھی سرکش اور گردن کش اس کے سامنے سر نہیں اٹھا سکے گا جب اس کا ظہور ہوگا اور وہ ظاہر ہوگا، اور زمین اور آسمان کے خزانے سارے خداوند متعال اس کے ہاتھ میں دے دے گا اور ظاہر ہو جائیں گے، اور جو بھی چیز دور ہوگی دوسروں کے لیے وہ اس کے لیے نزدیک کر دے گا خداوند متعال، یعنی ہر چیز اس کائنات کا حقیقی معنوں میں، زمین کا حقیقی معنوں میں اقتدار خداوند متعال اس کو دے گا، اور جو ظالم ہوں گے، بے دین ہوں گے، ان کو وہ نابود کر دے گا، شیاطین کو وہ ہلاک کر دے گا، اور اس کی ولادت باسعادت جو ہوگی وہ لوگوں پر پوشیدہ ہوگی، لوگوں کو پتہ نہیں چلے گا، اور اس کی ولادت ہوگی چونکہ وہ حالات اور واقعات اس وقت ایسے ہوں گے۔ اور امام فرماتے ہیں کہ تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ اس کا نام لیا جائے، کہ علماء فرماتے ہیں یہ غیبت صغریٰ اور اس دور کی بات ہے، اس کے ساتھ مخصوص ہے، اس کے بعد آج کے دور میں اس قسم کی پابندی نہیں ہے، یہاں تک کہ خدا اسے ظاہر کر دے گا اور اس کے ذریعے سے زمین کو عدل اور انصاف کے ساتھ پر کر دے گی۔ میں نے پہلے بھی بارہا آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں جتنی بھی روایات ہیں ان میں سے تقریباً 99% روایات میں یہ، یا 90% روایات میں ہم کہہ سکتے ہیں یہ عدل و انصاف کا ذکر ضرور ملتا ہے، ظلم و جور کے خاتمے کا ذکر اور عدل و انصاف کو رائج کرنے کا ذکر ضرور ملتا ہے، یہ ایک روایت۔ اور دوسری روایت جو ہے وہ یونس ابن عبد الرحمن رحمۃ اللہ علیہ سے ہے کہ وہ کہتے ہیں میں امام کاظم علیہ السلام کی خدمت میں تھا اور میں نے عرض کیا کہ مولا وہ جو آپ میں سے حق کے لیے قیام کرے گا وہ آپ ہیں، اہل بیت میں سے جو قیام بے حق کرے گا، حق کے لیے قیام کرے گا وہ آپ ہیں؟ فرمایا نہیں، میں حق کی ترویج کرنے کے لیے میری ذمہ داری حق کی ترویج کرنا ہے، لیکن وہ جو قیام کرے گا اور جس کے وجود جود کے ذریعے سے خداوند تعالی زمین سے اپنے دشمنوں کو پاک کر دے گا اور عدل و انصاف سے پر کر دے گا، وہ میرا 5واں بیٹا ہوگا، اور اس کی حفاظت کی خاطر خداوند تعالی اسے پردہ غیبت میں لے جائے گا، اور وہ پردہ غیبت، وہ غیبت کی مدت جو ہے وہ بہت طولانی ہو جائے گی، اتنی طولانی ہو جائے گی کہ بہت سارے لوگ مرتد ہو جائیں گے، یعنی اس عقیدہ سے پھر جائیں گے، اور بہت سارے لوگ جو ہوں گے وہ ثابت قدم رہیں گے، اس آزمائش میں وہ گمراہ نہیں ہوں گے۔ پھر امام نے فرمایا کہ خوش قسمت ہیں وہ لوگ ہمارے شیعوں میں سے کہ جو اس کے غیبت کے دور میں بھی ہمارے دامن کے ساتھ متمسک رہیں گے۔ یہ واقعاً یہ امام فرما رہے ہیں کہ خوش قسمت ہیں وہ لوگ کہ ہمارا وہ 12واں جب پردہ غیبت میں ہوگا، اس دور میں، زمانے غیبت میں جو ہمارے چاہنے والے ہوں گے، غیبت کے باوجود انہیں اس امام کی زیارت اور اس امام سے ملاقات کا شرف حاصل نہیں ہوگا، ان کا اس امام کے ساتھ رابطہ نہیں ہوگا، لیکن اس کے باوجود جو ہمارے در کے ساتھ اور ہمارے دامن کے ساتھ متمسک رہیں گے وہ خوش قسمت اور خوش نصیب ہیں۔ خود الحمدللہ واقعاً یہ ہماری یہ محفل اور اس قسم کے جتنے بھی دعائے ندبہ جو بھی محافل ہوتی ہیں امام کے نام پہ اور اہل بیت علیہ السلام کی یاد کے حوالے سے، ان میں ان محافل کو منعقد کرنے والے، ان محافل میں شرکت کرنے والے جو بھی دامے درہمے سخنے قدمے جس قسم کا جو بھی جو حصہ ڈالتے ہیں، وہ سب امام کی اس روایت کے مطابق وہ سب خوش قسمت ہیں کہ زمان غیبت میں انہوں نے در اہل بیت کو نہیں چھوڑا، حالانکہ صدیاں گزر گئیں۔ یوسف زہرا پردہ غیبت میں ہے۔ خداوند تعالی کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے ہمیں ثابت قدم رکھا، اور دعا ہے کہ اسی طرح ہمیں ثابت قدم رکھے اور وہ دن ہمیں جلد دکھائے جس دن
ہم اکثر وہ دعائے ندبہ کے آخر میں بھی کہتے ہیں کہ امام جماعت ہوں، ہم ان کے پیچھے نماز پڑھیں، امام کا درس ہو رہا ہو، امام اپنے وہ قرآن و حدیث کے معارف بیان کر رہے ہیں اور ہم اپنے ان گناہگار کانوں سے ان معارف کو ان کی زبان مبارک سے ہم سنیں، تو وہ اسی صورت میں ممکن ہے کہ ہم اس اہل بیت کے در کے ساتھ متمسک رہیں۔ تو امام فرماتے ہیں کہ صرف وہ لوگ اس پر زمان غیبت میں ثابت قدم رہیں گے کہ جن کے دلوں میں ہماری محبت ثابت ہے، راسخ ہے، اور ہمارے دشمنوں سے بیزاری اور تبرہ ان کے دلوں میں ثابت ہے۔ اور امام اگلا بہت خوبصورت جملہ ہے، امام فرماتے ہیں کہ ایسے لوگ یعنی پردہ زمان غیبت میں جن کے دلوں میں ہماری محبت ثابت ہے اور ہمارے دشمنوں سے بیزاری بھی ان کے دلوں میں ثابت ہے، ایسے لوگ وہ منا و نحن منہم، وہ ہم میں سے ہیں اور ہم ان میں سے ہیں۔ جس طرح سلمان فارسی اور حضرت ابو ذر رضوان اللہ علیہما کے بارے میں، دونوں کے بارے میں یہ ملتا ہے کہ منا اہل البیت، تو وہ ایک طرف سے کہ وہ ہم اہل بیت میں سے ہیں، لیکن یہاں پہ امام بڑا خوبصورت جملہ فرما رہے ہیں، یعنی ہمارے اس کے لیے حوصلہ افزائی کے لیے انشاءاللہ کہ ہم بھی ان میں شامل اور آپ سب بھی، امام فرما رہے ہیں کہ یہ لوگ جو ہوں گے جو زمان غیبت میں ہمارے اس محبت میں اور ہمارے دشمنوں سے بیزاری میں ثابت قدم رہیں گے، یہ لوگ ہم میں سے ہیں اور ہم ان میں سے ہیں۔ ابو ذر سلمان کے بارے میں فرمایا کہ وہ ہم میں سے ہیں، لیکن یہاں پہ فرما رہے ہیں کہ ہم ان میں سے ہیں اور وہ ہم میں سے ہیں، یعنی وہ اور ہم اس اعتبار سے ایک ہی آنہا، وہ چونکہ ان کے دل ہماری محبتوں سے آباد ہیں اور ہم بھی اپنے شیعوں کو پہچانتے ہیں اور جانتے ہیں، اور ہم ایسے شیعوں سے خوش ہیں کہ جو اس زمان غیبت میں بھی ہمارے در سے متمسک رہتے ہیں، اور خوش قسمت ہیں یہ لوگ، اور خدا کی قسم قیامت کے دن ایسے لوگوں کا درجہ ہمارے ساتھ ہوگا۔ یہ بہت یعنی اس کو ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، اہل بیت کے ساتھ ہمارا درجہ ہو، یہ ہماری یعنی اس عقل و فکر اور سوچ سے بہت بالا تر یہ روایت ہے۔ تو بہرحال یہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے روایات تھیں، اور 2-3 روایات امام رضا علیہ السلام سے بھی آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ امام سے یہ روایت جو ہے یہ علل الشرائع میں اور عیون اخبار الرضا میں یہ ہماری ان 2 کتابوں میں یہ روایت نقل کی گئی ہے حسن ابن فضال علیہ رحمہ سے، اور انہوں نے اپنے والد سے، اور انہوں نے امام رضا علیہ السلام سے نقل فرمایا کہ امام کہتے ہیں کہ امام فرماتے ہیں کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ میرے لوگ جو ہیں مومنین اور شیعہ جو ہیں وہ عنقریب میرے تیسرے امام جو میرے بعد ہوں گے، میرے اولاد میں سے جو تیسرا امام ہوگا، اس کو گم کر بیٹھیں گے اور ہر طرف اس کو ڈھونڈیں گے لیکن وہ انہیں نہیں ملے گا۔ تو کہتے ہیں، یہ راوی کہتے ہیں فضال رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ یا ابن رسول اللہ وہ کیوں گم ہو جائیں گے ان سے، اور یہ پھر یہ ڈھونڈیں گے اور انہیں کیوں نہیں ملیں گے؟ تو امام نے فرمایا اس لیے وہ کیونکہ وہ امام پردہ غیبت میں چلے جائیں، خدا کے حکم سے پردہ غیبت میں چلے جائیں گے۔ تو میں نے سوال کیا، راوی کہتے ہیں میں نے سوال کیا کہ کیوں پردہ غیبت میں چلے جائیں گے، کیوں خدا انہیں حکم دے گا وہ پردہ غیبت میں چلے جائیں؟ تو امام نے فرمایا کہ اس لیے کہ وہ اس لیے بھیجے گئے ہیں کہ وہ شمشیر تلوار کے ساتھ قیام کریں گے، یعنی اسلحے کے ساتھ انہوں نے قیام کرنا ہے، اور ان کی گردن پر کسی ظالم یا کسی بھی حکمران کی بیعت نہ ہو۔ ان کی گردن، بیعت سے مراد یہ ہے کہ یعنی جیسے لکھا جاتا ہے نا ائمہ کے دور میں کہ یہ اس امام کے دور میں مثلا یہ 5 خلیفہ رہے ہیں، ان کا دور حکومت تھا، یعنی خدا چاہتا ہے کہ امام زمان علیہ السلام جب تشریف لائیں تو وہ کسی کے دور حکومت میں انہوں نے زندگی ظاہری طور پر عام انسانوں کی طرح بسر نہ کی ہو۔ تو یہ ایک روایت، اور دوسری روایت جو ہے وہ شیخ صدوق علیہ رحمہ نے اکمال الدین میں نقل فرمائی ہے دیبل خزائی سے۔ دیبل خزائی امام رضا علیہ السلام کے شاعر تھے، اکثر ائمہ کے دور میں ہر امام کا تقریباً کوئی نہ کوئی شاعر ہوتا تھا، تو دیبل خزائی جو تھے وہ امام رضا علیہ السلام کے شاعر تھے ان کے دور میں، اور اکثر منقبت اور مرثیے جو ہیں وہ امام کی خدمت میں پڑھا کرتے تھے۔ تو یہ اس روایت میں بھی انہوں نے امام کی خدمت میں ایک قصیدہ، ایک منقبت پڑھی۔ اس منقبت کا آغاز اور پہلا شعر جو تھا مدارس و آیات خلت من تلاوت و منزل وحی مغفر العرصاتی، تو یہ ایک ان کا وہ قصیدہ تھا اہل بیت کی شان میں، اور اس میں آ کے یہ 4 مصرے انہوں نے جو پڑھے
کہ خروج و امام لا محالت خارج یقوم علی اسم اللہ والبرکات یمیز فینا کل حق و باطل ویجزی علی النعماء والنقمات۔ یہ 4 شعر جب امام نے پڑھے اور اس دیبل خزائی شاعر نے پڑھے تو راوی کہتا ہے کہ امام علیہ السلام سخت گریہ فرمایا، شدت کے ساتھ گریہ فرمایا، اور پھر دیبل خزائی کی طرف رخ کر کے فرماتے ہیں کہ اے دیبل خزائی، یہ جو 4 شعر تم نے 4 مصرے جو پڑھے ہیں، یہ روح القدس نے تمہاری زبان پر یہ شعر جاری کیے ہیں، یعنی یہ تمہاری اپنی وہ شاعرانہ کمال نہیں ہے، یہ روح القدس نے۔ اور تمہیں پتہ ہے کہ یہ کس امام کی بات ہو رہی ہے، چونکہ ان اشعار کا مطلب یہ ہے کہ ایک امام کا قیام کرنا ضروری ہے جو خارج ہوگا، یعنی میدان میں نکلے گا، اور یقوم علی اسم اللہ والبرکات، اور وہ قیام کرے گا اللہ کے نام سے اور اللہ کی برکتوں کے ساتھ، یمیز فینا کل حق و باطل، کہ وہ ہمارے درمیان حق اور باطل کو آشکار کر دے گا، ہمیں پتہ چل جائے گا حق کیا اور باطل کیا، ہر چیز ہمارے سامنے، جس طرح کہ حضور سے وہ حدیث وہ دعا بھی منقول ہے کہ رب ارنا الاشیاء کما ہی، کہ خدایا مجھے اشیاء کو اس طرح سے دکھا جس طرح سے ان اشیاء کی حقیقت ہے، یعنی میں ان کے ظاہر کو دیکھ کر دھوکہ نہ کھاؤں۔ تو اسی طرح حق اور باطل عام انسانوں کے لیے مکس ہو جاتا ہے اور نہیں پتہ چلتا حق کیا اور باطل کیا ہے۔ تو یہ امام جو آئیں گے جب قیام کریں گے، حق اور باطل کو تمیز دے دیں گے، جدا کر دیں گے، ان میں فرق ڈال دیں گے۔ وَيَجْزِي عَلَى النَّعْمَاءِ وَالنَّقِمَاتِ، اور یہ جزا دیں گے نیک کاموں پر اور برے کاموں پر جو ہے وہ جزا و سزا دیں گے۔ تو یہ 4 مصرے جو انہوں نے پڑھے تھے، تو امام نے فرمایا کہ یہ روح القدس نے تمہاری زبان پر جاری کیے۔ تو اس وقت یہ راوی کہتے ہیں کہ دیبل خزائی نے خود پوچھا، نہ امام نے پوچھا کہ تمہیں پتہ ہے کہ یہ امام کون ہے اور کب قیام کریں گے؟ تو دیبل کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ نہیں آغا، یعنی یا امام مجھے نہیں معلوم، لیکن اتنا میں نے سنا ہے کہ آپ میں سے ایک ایسے امام ہوں گے جو اس طرح سے قیام کریں گے اور زمین کو، وہی عرض پہلے بھی بارہا کیا کہ فساد اور گمراہی سے پاک کر دیں گے اور عدل و انصاف سے پر کر دیں گے۔ تو یہ ہم نے سنا ہوا ہے، یہ دیبل خزائی کہتے ہیں، اتنا معلوم ہے، باقی وہ کون ہوں گے، کب قیام کریں گے، کہ وہ کچھ بھی نہیں معلوم۔ تو اس وقت پھر امام نے فرمایا کہ اے دیبل، میرے بعد جو امام ہوگا وہ میرا بیٹا محمد ہے، محمد تقی علیہ السلام، اس کے بعد ان کا بیٹا ہوگا علی النقی علیہ السلام، اس کے بعد ان کا بیٹا ہوگا حسن عسکری علیہ السلام۔ اب یہ امام محمد تقی بھی پیدا ہو چکے تھے، لیکن اس کے بعد امام علی النقی اور امام حسن عسکری علیہ السلام پیدا نہیں ہوئے ہیں۔ تو اس وقت امام فرما رہے ہیں کہ حسن عسکری ہوں گے، پھر حسن عسکری کا آگے جو امام بیٹا ہوگا وہ ہمارا حجت ہوگا اور قائم ہوگا اور امام ہوگا، اور وہ پردہ غیبت میں چلے جائیں گے، اور اہل ایمان ان کا اس زمان غیبت میں انتظار کریں گے، اور جب ان کا ظہور ہوگا تو پھر وہ اہل ایمان ہی ان کی فرمان برداری کریں گے اور ان کے حکم پر چلیں گے۔ اگر دنیا کی عمر، یہ بھی بہت ساری روایات میں جملہ موجود ہے کہ اگر دنیا کی عمر 1 دن سے رہ گئی ہو تو اس 1 دن کو اللہ اتنا طولانی کر دے گا کہ وہ ظہور کریں گے اور آئیں گے اور پوری دنیا میں عدل و انصاف کو رائج کریں گے اور ظلم و ستم کو مٹا دیں گے۔ لیکن امام فرماتے ہیں کہ کب یہ وقت ہوگا، کب وہ ظہور کریں گے، تو اس کے بارے میں کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ جس طرح قیامت کے بارے میں کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا، اسی طرح سے اس کے بارے میں کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ ہاں، میرے والد حضرت موسیٰ بن جعفر علیہ السلام، اور انہوں نے اپنے والد اور انہوں نے اپنے والد سے کرتے ہوئے کہتے ہیں، علی علیہ السلام سے اور علی علیہ السلام نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا گیا کہ جو وہ قائم آپ کی نسل میں سے ہوں گے ان کا ظہور کب ہوگا؟ تو فرمایا کہ ان کا ظہور، حضور نے فرمایا کہ ان کا ظہور جس طرح قیامت کے بارے میں خدا کے علاوہ کسی کو نہیں پتہ کہ قیامت کب آئے گی، اسی طرح سے ان کے ظہور کے بارے میں بھی کسی کو نہیں پتہ کہ ان کا ظہور کب ہوگا۔ اور یہ بات آسمانوں اور زمینوں کے لیے بہرحال بہت سخت ہے کہ وہ پردہ غیبت میں چلے جائیں گے اور پتہ بھی نہیں ہے کہ کب ظہور کریں گے، یعنی ایک مشکل امتحان ہے۔ زمین و آسمان، جس طرح روایت میں کہ یہ مطلب یہ بات آسمانوں اور زمین کے لیے بہت سخت ہے کہ کس طرح سے یہ سب کچھ ہوگا، ایک سخت آزمائش ہے۔ تو یہ بھی امام سے روایت، اور ایک روایت اور آپ کی خدمت میں آخری عرض کروں کہ حضرت یہ محمد ابن ابی یعقوب بلخی یہ روایت نقل کرتے ہیں امام رضا علیہ السلام سے کہ فرماتے ہیں کہ میں نے سنا کہ امام نے فرمایا کہ بہت جلد لوگ ایک بہت بڑے امتحان میں مبتلا ہو جائیں گے، اور وہ بڑا امتحان کیا ہوگا؟ وہ بڑا امتحان یہ ہوگا کہ ایک
چھوٹے سے بچے کے ذریعے سے لوگ امتحان میں ہوں گے، آزمائش میں ڈالے جائیں گے، اور بات یہاں تک پہنچ جائے گی کہ کہیں گے یہ بچہ غائب ہو گیا یا فوت ہو گیا، گم ہو گیا، مر گیا، مثلا اس قسم کی باتیں ہوں گی، اور اب کوئی اور امام نہیں ہے۔ ظاہراً اشارہ وہی امام زمانہ علیہ السلام کی طرف ہے کہ 5-6 سال کی عمر میں وہ غائب ہو جائیں گے، نظروں سے اوجھل ہو جائیں گے، کوئی کہیں گے فوت ہو گئے ہیں، کوئی کہیں گے گم ہو گئے ہیں، کوئی کہیں گے کیا ہو گیا، یعنی مختلف جتنے منہ اتنی باتیں ہوں گی۔ حالانکہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم بارہا، امام فرماتے ہیں بارہا جب وہ غار حرا میں چلے جاتے تھے، یا شعب ابی طالب میں، تو یا غار ثور میں جس طرح پنہان ہو گئے تھے اور لوگوں کے مدینے کے لوگوں کی نظروں سے، اسی طرح سے ان کا یہ بیٹا بھی لوگوں کی نظروں سے پنہان ہو جائے گا۔ صرف یہ کہ ان کے جو پنہان ہونا تھا، یعنی پردہ غیبت میں جانا تھا، وہ مختصر مدت کے لیے ہوتا تھا، لوگوں سے رابطہ کٹ جاتا تھا مختصر مدت کے لیے، لیکن ان کا جو رابطہ لوگوں سے کٹے گا یہ بہت طولانی مدت کے لیے ہوگا، اور یہ سخت امتحان ہوگا لوگوں کے لیے۔ تو خدا متعال سے دعا ہے مجھے، آپ کو، ہم سب کو اس سخت امتحان میں ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے لیے ایک بہترین ذریعہ یہی ہے کہ اس نام پہ، امام کے نام پہ جتنی بھی محافل ہوتی ہیں جن میں ہم اپنی حاضری لگوا سکتے ہیں، ہمیں ضرور حاضری لگوانی چاہیے، دعائے ندبہ کی صورت میں، زیارت آل یاسین کی صورت میں، معرفت امام زمانہ علیہ السلام کے حوالے سے جو کتب لکھی گئی ہیں ان کا مطالعہ کرنا چاہیے، ان کے حوالے سے جو محافل کا انعقاد ہوتا ہے ان محافل میں اپنے حاضری کو یقینی بنانا چاہیے، یعنی ہم کسی نہ کسی حوالے سے ضرور امام زمانہ علیہ السلام کے ساتھ دعا کے ذریعے سے، زیارت کے ذریعے سے، محافل و مجالس کے ذریعے سے ان کے ساتھ منسلک رہیں، رابطے میں رہیں، کہ یہ رابطہ ہمیں اس راستے پر ثابت قدم رہنے میں ہماری بھرپور مدد کرے گا۔ اور یہ جو روایت ہے کہ افضل اعمال امتی انتظار الفرج، کہ میری امت کا سب سے بافضیلت عمل یہ ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ہر ایک کی اپنی ایک فضیلت ہے، اس میں کوئی شک نہیں، ہر ایک کی اپنی ایک ضرورت ہے ایک روحانی زندگی کے لیے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اس روایت کی روح سے یہ پتہ چلتا ہے کہ سب سے بہترین اور سب سے بافضیلت عمل کیا ہے، وہ انتظار فرج ہے، یعنی امام کے راستے پر ثابت قدم رہنا۔ اور ظاہری بات ہے یہ پورا دین اسی راستے کے اوپر ہے، تو اس راستے پر ثابت قدم رہنا اور امام کا انتظار کرنا، جس طرح سے انتظار کے معنی میں یہ بات کاملاً موجود ہے کہ جب کوئی کسی کا انتظار کرتا ہے، کسی میزبان مہمان کا انتظار کر رہا ہے تو وہ اپنی پوری تیاری کر کے رکھتا ہے، پھر انتظار کرتا ہے۔ مہمان کے لیے جو لازم تیاری ہے وہ تیاری نہ کرے اور بس صرف گھوم رہے اور بار بار گھڑی کو دیکھ رہا اور کیا کر رہے ہو جی انتظار کر رہا ہوں، اس کو انتظار نہیں کہتے۔ انتظار تب ہوتا ہے جب انسان پوری طرح تیار ہو جائے، اس منتظر کے لیے پوری طرح تیار ہو جائے، پھر وہ حقیقی معنوں میں انتظار کا حق رکھتا ہے۔ تو افضل اعمال امتی انتظار الفرج، اگر ہم ان محافل کے ساتھ، ان دعا اور زیارت کے ساتھ جڑے رہیں گے تو انشاءاللہ ہم اس انتظار فرج کے راستے پر ثابت قدم ہیں، اور یہ افضل ترین جو عمل ہے یہ ہم انجام دے پائیں گے۔ تو خدا متعال سے دعا ہے مجھے، آپ کو، ہمارے جتنے بھی ساتھی اس محفل کے انعقاد میں جس قسم یعنی جو بھی حصہ ڈالتے ہیں اور شرکت کرتے ہیں، ہم سب کو اس راستے پر ثابت قدم رہنے کی اور اپنے امام کا حقیقی معنوں میں منتظر بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ والحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔